الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین کرام اور میرے عزیز رفقا، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں مسلمانوں کی پریشانیاں اور ان کے علاج کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، آج تمام مذاہب میں سب سے زیادہ پریشان مسلمان ہیں، اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان پریشان ہونے کا علم یہودیوں کو ہو چکا ہے. اگر خدا نہ کرے میں کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں، اگر میری پریشانی کا علم اگر میرے دوست کو ہو جائے تو وہ یا تو میرے لیے مدد کرے گا، یا مدد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو میرے لیے دعا کرے گا. اگر میری پریشانی کا علم میرے دوست کے بجائے میرے دشمن کو ہو جائے تو وہ میرے لیے مدد بھی نہیں کرے گا اور میرے لیے دعا بھی نہیں کرے گا، بلکہ اپنے لیے میری پریشانی کو مذاق کا بہترین ذریعہ بنا لے گا. بہرحال میرے دوستو، ہمارے پریشان ہونے کا علم ہمارے جان کے، ہمارے مال کے، ہماری عزت و آبرو کے دشمنوں کو خود معلوم ہے کہ ہم کتنے پریشان ہیں. سوال یہ ہے، اگر ہم اپنی ان پریشانیوں سے باہر نکلنا چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ان پریشانیوں کے سبب کو تلاش کریں. جہاں تک ہو سکے جلد از جلد ان پریشانیوں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی پیغمبر کا فرمان ہے، پریشانیوں کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزارے، پریشانیوں کا توق اپنے گلے میں نہ ڈالے، اپنے آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کر کے ہلاک اور برباد نہ کرے. کیونکہ میرے دوستو، آج کے اس زمانے کا بادشاہ وہ نہیں جو لاکھوں کروڑوں اربوں کے درمیان اپنی زندگی گزارتا ہو. کیونکہ آج کے اس زمانے کا بادشاہ وہ نہیں جس کے پاس رہنے کے لیے اس کا گھر اور بنگلہ موجود ہو. کیونکہ آج کے اس زمانے کا بادشاہ وہ نہیں جس کا کام کرنے کے لیے، جس کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت اس کے پاس خدام موجود ہو، بلکہ آج کے اس زمانے کا بادشاہ تو وہ ہے جس کے پاس سکون جیسی نعمت ہو. میرے دوستو، سکون اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. سکون نہیں دولت بیکار، سکون نہیں خوبصورت بیوی بیکار، سکون نہیں اولاد بیکار، سکون نہیں تو جس محنت کے ساتھ خون اور پسینہ ایک کر کے جو گھر اس نے بنوایا ہے وہ گھر بیکار. میرے دوستو، سکون بہت اچھی چیز ہے. قرآن سے پوچھئے کہ سکون کہاں ملے گا؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تم سکون کہاں تلاش کر رہے ہو؟ بیوی میں تلاش کر رہے ہو؟ نہیں ملے گا. اولاد میں تلاش کر رہے ہو؟ نہیں ملے گا. دولت میں تلاش کر رہے ہو؟ نہیں ملے گا. اپنے گھروں میں تلاش کر رہے ہو؟ نہیں ملے گا. ایسی کمروں کے اندر تلاش کر رہے ہو؟ نہیں ملے گا. قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ملے گا. بہرحال میرے دوستو، ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے. کوئی انفرادی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی اجتماعی پریشانیوں میں مبتلا ہے، کوئی ملکی پریشانیوں میں مبتلا ہے، کوئی ریاستی پریشانیوں میں مبتلا ہے، کوئی شہری پریشانیوں میں مبتلا ہے. اگر ہم اپنی ان پریشانیوں سے باہر نکلنا چاہیں تو میرے دوستو، ایک ہی ایک راستہ ہے، ایک ہی ایک راستہ ہے. وہ راستہ کسی اور کتاب میں موجود نہیں، بلکہ وہی لازوال، لاجواب، بے مثال قرآن مجید کے اندر موجود ہے. قرآن کہتا ہے اے انسانوں، بالخصوص اے مسلمانوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم سب مل کر کوئی ایک بھی نہ چھوٹے، نہ مرد چھوٹے، نہ عورت چھوٹے، نہ چھوٹا چھوٹے،
جوان چھوٹے نہ بوڑھا چھوٹے، بلکہ تم سب مل کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ تو اللہ فرماتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا اور کوئی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک اگر ہم نظر ڈالیں گے، ان میں سے کوئی امت اگر کامیاب ہوئی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو تھام کر کامیاب ہوئی ہے۔ جب کوئی امت کا کوئی اجتماعی حصہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو، اس امت کو، اس زمانے کو ذلت اور رسوائی کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہی ایک راستہ ہے اگر ہم اپنی ان پریشانیوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، انفرادی پریشانیوں سے، اجتماعی پریشانیوں سے، ملکی پریشانیوں سے، عالمی پریشانیوں سے، شہری پریشانیوں سے اگر ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں تو میرے دوستو نوٹ کرو اس بات کو کہ ایک ہی ایک راستہ ہے کہ ہم کو 100% بدلنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ صحابہ کرام کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ حضرت محمد قاسم رحمہ اللہ کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ حضرات علماء دیوبند کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ میرے دوستو، ان کے اندر 100% دین موجود تھا، 100% عمل بھی ان کے اندر موجود تھا، 100% یقین بھی ان کے اندر موجود تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے اڑتے بھی نہیں تھے، کامیابی ان کے قدموں کو آ کر چوم لیتی تھی اور وہ اپنے گھروں سے باہر بھی نہیں نکلتے تھے۔ رات کے اندھیروں میں جب وہ آرام کرتے تھے تو کامیابی ان کے دروازوں کے پاس آ کر دستک دیتی تھی۔ کیوں میرے دوستو؟ اس لیے کہ ان کے اندر 100% عمل تھا۔ میرے دوستو، آج اس دھرتی میں، اس ساری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان رہنے کے باوجود، اس دھرتی میں مسلمانوں کا احسان رہنے کے باوجود آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ کیا کسی کی عزت لوٹ کر پریشان ہے؟ کیا کسی کا مال کھا کر پریشان ہے؟ کیا کسی کے خلاف کچھ بول کر پریشان ہے؟ کیا کسی مندروں کی بے عزتی کر کے پریشان ہے؟ نہیں میرے دوستو، اگر آج مسلمان پریشان ہے تو اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کو 100% بدلنا ہے۔ 100% جب ہم اپنے آپ کے اندر تبدیلی لائیں گے تو اللہ کا فرمان ہے فقد فاز فوزا عظیما، اللہ تبارک و تعالی ہم کو کامیاب فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں 100% اتر کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح تمام امت کو اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔